والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام عليك سيد الأنبياء والمرسلين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني محي الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ماں مدد مگر ضعف بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی دفع باشد پریشانی بحق شاہ جیلانی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحابہ کرام بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب میں واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے، تمام تعریف و حمد و ثنا اللہ جل و علا کے لیے
جو تمام جہان کا خالق بھی ہے اور تمام جہان کا مالک بھی ہے۔ بعدہ نبی آخر الزمان، فخر کون و مقام، سیاہ لامقام، سرور انس و جان، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا۔ حضرت آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر، حضرت حلیمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، صحابہ کے دلوں کے چین، اللہ کے محبوب، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، صاحب علم نشرہ، صاحب ما ذاق البصر و طغی، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں کے نذرانے خراج پیش کرنے کے بعد منبر نور پر جلوہ بار مقدس علماء، شورا و حفاظی کرام، نقیب جلسہ، صدر جلسہ و معزز و مکرم سامعین حضرات، اور مذہب اسلام کی وہ عزتدار پردہ نشین خواتینوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اس عظیم رات میں ہم اور آپ لگ بھگ رات کے آدھے پہر سے زیادہ گزار چکے۔ میں پہلی بار آپ کی اس سرزمین پر حاضر آیا اور پہلی بار میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میری آوازیں تو شاید ساجد غازی پورو کی طریقے نہ ہوں، وحیدی صاحب آئے تھے، لاجواب آئے، کوٹواں کی سرزمین کا جو ہے چمکتا ہوا ستارہ وہ بھی آپ کی سرزمین پر آیا۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں، جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں نا، وہاں آپ کی زبان نہیں، آپ کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اور مچل کے اور تڑپ کے لوتا کے سرزمین والوں، خوش نصیب ہو آپ، وہ خوش نصیبی کہ جس رات میں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ صرف آپ ہی چرچا نہیں کر رہے ہیں، آپ کی جماعت میں اللہ کے مقدس جماعت کے فرشتے بھی حاضر ہیں۔ اس وجہ سے جلسوں میں بیٹھا کرو تو بڑی ادب سے بیٹھا کرو، یہ جلسے کو جلسہ سمجھو، جانتے ہو، پہلے جلسے کا احترام جان لو۔ خوب زور زور چلانے سے تقریریں نہیں ہوں گی،
پیچھے نہ بیٹھے حاجی صاحب، میرے بغل میں آئے، نہیں تو ادھر جگہ ادھر خالی ہیں. جلسے گاہ میں جب آپ بیٹھیں تو بڑی ہی ادب کے ساتھ بیٹھیں. ارے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو زیارت کعبہ کر لے اس کا ادب کرنے لگتے ہیں، جو زیارت روضہ مصطفیٰ کر لیتا ہے ہم جب اس کا ادب کرنے لگتے ہیں. ارے سنیو، خوش نصیبی پہ فخر کرو، جس نے وہاں زیارت کری تھی ظاہر نہ کری تھی، قبر انور کی زیارتیں کری تھی تو اس کی عظمتیں وہ ہو گئی، آج وہ احترام کے لائق ہو گیا. خدا کی عزت کی قدم اس سرزمین پر جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے مصطفیٰ خود ہی وہاں جلوہ افروز ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب وہاں پہ جلوہ گری جس کی ہے، جلوہ گری کس کی ہے؟ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی. اور آج کی رات میں وہ آیا جس کے صدقے میں انبیاء بھی بنے، جس کے صدقے میں ملائکہ بھی بنے، جس کے صدقے میں ہم اور آپ بھی بنے. چند لمحات کے لیے یہاں پر میں حاضر ہوں. میں چاہتا تو موضوع تو بہت کچھ دوسرا تھا، لیکن وقت ایسا تھا کہ شاید اس موضوع پہ پوری بات بھی نہ ہو سکے گی. لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو ان کم وقت میں ان تمام باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. بولے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جاگ رہے ہو نا یار؟ یہ جلسہ ہی اس کا ہے. یہ جلسہ آدھی رات بیت چکی ہے نا، جس کا ذکر ہے نا اتنا میٹھا ہے کہ 1 گھنٹے میں دل ہی نہیں بھرتا. 1 گھنٹہ ہی نہیں، پوری رات کرو، پوری زندگی کرو، تب بھی جو چاشنی ہے وہ پوری زندگی کرتے رہو. جب جب کرو گے تب تب تمہیں وہی چاشنی نظر آئے گی. زندہ باد زندہ باد. یہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے. شیخ مہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں ذکر رسول ہو اور کسی کے دل کو ٹھنڈک محسوس نہ ہو، خدا کی عزت کی قسم وہ دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا. زندہ باد زندہ باد. جس کو رسول کے ذکر سے تسکین نہ ہو وہ دل کسی مومن کامل کا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت علامہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے محب کا کوئی ذکر تو کرو. ارے کوئی ذکر تو کرو. جب ذکر محمد عربی ہوتا امام شافعی فرماتے جتنا سکون میرے قلب کو مصطفیٰ کے جلوے سے ہوتا ہے خدا کی عزت کی قسم کسی کے چرچے سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے چرچے امام شافعی کے دل کو قرار آئے. اور ہم جس گناہگار یہ سیاہکار ذرا یاد نہ آئے کہ ہماری بدنصیبی، یہ وہ سکون ہے. میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے سے پہلے ایک شعر دے رہا ہوں. اگر آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے 2-4 منٹ میں بھی بول دوں گا، اور لگے گا کہ آپ خاموش ہیں تو یہی بات ہوگی میں بھی خاموشی سے نکل جاؤں. بولو سنو گے؟ سنو وہ سنا رہا ہوں جو آج کی رات کی سب سے افضل بات ہے. آج کیا ہے سنو، آج وہ دن کیا ہے. اس کے لیے ایک شاعر ہیں بڑی اپنے انداز میں لکھتے ہیں کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا
کی رات ہے کہ نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے کہ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے کہ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے یہ وہ رات ہے نا جس میں نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام تشریف لے کر کے آیا آج کی رات صرف رسول نہیں جس کے صدقے میں رسالت بٹا کرتی ہے وہ نبی آیا اور اس کے آنے کا چرچا کس طریقے اللہ اس کے رسول کا چرچا ملائکہ میں کس طریقے ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہی چرچا ہو رہا ہے زمین پر لیکن شاعر نے اپنے انداز میں کہا فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے صرف یہی نہیں کہ بدنصیبی ہے جو آج محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات عام لطف خدا آج کی رات ہے آج کی وہ رات ہے سنیں ملاحظہ فرمایا بہت تیز رفتار کے ساتھ میں چل رہا ہوں کیونکہ میں وقت کو بھی بار بار دیکھتا رہوں ملاحظہ فرمائیں کہ آج کی وہ عظمتیں ہیں شاعر نے پوری کی نقشے کو جس طریقے سے کھینچ لیا کیا فرماتے ہیں کہتے سبحان اللہ یہ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے یہ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے خود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جان فضا آج کی رات کس قدر جان فضا آج کی رات ہے یہ وہ عظمت والی رات میں نے کہا جب سے بیٹھو کہتے ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے خدا کے قریب بیٹھے پڑے ادب سے بیٹھا علماء حق فرماتے ہیں جب کسی علماء کے سامنے بیٹھو تو زبانیں خاموش کر کے اور جب کسی بزرگ کے پاس بیٹھو تو دل کو بڑا سنبھال کر کے دونوں کے الگ الگ معاملے ہیں لیکن یہاں تو وہ تشریف ہے جس کے صدقے میں لوگ علماء بنا کر پھر آگے کیا کہتے ہیں آج کی رات وہ رات ہے بخاری شریف میں آیا کہ آج کی رات اگر کوئی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اگر آج کی رات وہ کہہ دے بار الہا جس کے صدقے میں تو نے پیدا فرمایا آج میں توبہ کرتا ہوں خدا کی عزت کی قسم تمہارے ہاتھ نیچے نہ آئیں گے تمہارا رب تمہیں پہلے ہی معاف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ آج مانگو جو مانگنا شاعر کیا کہتے ہیں مانگ لو چشم میں تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے
اللہ دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. اور آخری اشعار فرما رہا ہوں، جتنے مومن ہیں سب لوگ مومن ہی بیٹھے ہو نا یار، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو الحمدللہ، سب اللہ کے رسول کے صدقے مومن ہی آ بیٹھے. اور تم کو کہہ رہا ہوں کہ شاعر نے کیا کہا، مومنوں کے لیے کیا کہتے ہیں ملاحظہ. آخری اشعار دیکھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ مومنوں آج گھنجے تخالوٹ لو، لوٹ لو مریضوں شفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آب رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. پیارے نوجوانوں، آج وہ رات ہے جس کا چرچا اس شان کا مالک صدیوں پہلے اس خاکدان گیٹی پر حضور جلوہ گر ہوئے تھے. صدیوں زمانہ بیت گیا، اسی خاکدان گیٹی پر رسولوں کا تاجدار جلوہ گر ہوا تھا، لیکن آپ کے بیچ کی تازگی بتا رہی جیسے کل ہی کوئی دنیا سے رخصت اور مچل کے ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ صدیاں بیت گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس ابھی ہی کل کوئی دنیا سے گزرا ہے. کہ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. اور خدا کی عزت قسم جتنے چرچے میرے نبی کے ہو رہے ہیں، آج گھر گھر چراغا مصطفیٰ کے نام کا ہو رہا ہے، گلیوں میں جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، گلیوں میں مہکتے ہوئے پھول بچھائے جا رہے ہیں، یہ تمام لائٹیں سجائی جا رہی ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، آج کے پہلے صبح قیامت آنے تک نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد جتنا چرچا مصطفیٰ کا ہوا، خدا کی عزت کی قسم اس کے پہلے نہ کسی کا ہوا تھا نہ اس کے بعد کسی کا ہوگا. بریلی کے تاجدار نے کہا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. آج وہ ہمہ لمحے جس رات میں وہ آیا جو نبیوں کا سلطان تھا، وہ رات ہمیں میسر ہوئی. آج کی وہ رات ہم بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. کسی نے مجھ سے کہا آپ لوگ بڑے دیوانے لوگ ہیں. میں مانتا ہوں کہ کبھی صدیوں پہلے نبی آخر الزماں آئے تھے، اس دن نور چمکا تھا، پھولوں میں مستی تھی، بہاروں میں خوشبوئاں تھیں، لیکن آپ لوگ تو ہر سال جلسہ منانے لگتے، ہر سال جشن مناتے، اب تو نہیں آتے نا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ قرآن کریم میں موجود ہے، صدیوں پہلے قرآن کریم پہلی بار جب دنیا میں نازل ہوا تھا تو شام سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ نے رحمتوں کا نزول فرمایا تھا. اور آج بھی جب وہ رات آتی ہے تو قرآن تو ہر سال نہیں آتا نا، قرآن تو ہر سال نہیں آتا نا، لیکن رحمتوں کا آنے کا سلسلہ ابھی بھی شروع ہے. قرآن تو نہیں آتا لیکن رحمتیں آ رہی ہیں. ارے ہر سال نبی تو نہیں آتے لیکن رحمتوں کو آنے کی عادت ہو گئی ہے. ہر سال اس رات میں وہ رحمتیں نازل ہوتی ہے. اس رات میں جو بھی عاشق نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، اللہ اس رحمت کے صدقے اسے قبول فرما لیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت.
نعرہ تکبیر اور جب یہ رات آتی ہے تو جو عاشق مصطفیٰ ہے اپنے دامن کو ایسے پھیلا کر کے کہتے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اور اللہ مچل کے سبحان اللہ اور تڑپ کے بولو. سبحان اللہ جتنے عاشق ہوتے کیا کہتے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں. اور مچل کے اور تڑپ کے بولو کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے. اور یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے. پوچھا کہ آپ وفات نہیں مناتے آپ جلسہ کیوں مناتے ہیں جشن مناتے ہیں؟ تو بریلی کے تاجدار نے کہا جس کا نبی مردہ ہو وہ وفات منائے. احمد رضا کا نبی زندہ ہے اور زندوں کا غم نہیں منایا جاتا. بریلی کے تاجدار نے کہا تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے جھک جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں عجب ہے یہ منکر کھانے گرانے والے. اور یہ جو تسکین ہے میرا تیقن ہے میرا یقین ہے کہ جو لوگ آج یہاں اس جلسے میں آئے ہیں کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا انشاءاللہ. آج جو اس محفل نور میں آئے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس رات کی قسم کوئی خالی نہیں جائے گا. کیونکہ یہ وہ در ہے نا جہاں لا نہیں لا ہے ہی نہیں. جب نوازتے ہیں نا تو دیتے ہی جاتے ہیں. جب نوازتے ہیں تو دیتے ہی جاتے ہیں پھر دیتے ہی جاتے ہیں پھر دیتے ہی جاتے ہیں. اور اتنا دیتے ہیں کسی سے سنبھالا نہیں جاتا. بریلی کے تاجدار نے کہا یا رسول اللہ کون دیتا ہے یا رسول اللہ کون دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان. یا رسول اللہ آج وہ رات ہے خوش نصیبی کہ ہمیں ہمہ وقت نصیب ہوا اور آج یہ حسین لمحے ہمیں ملے. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میں بڑی تمہید نہ باندھ کر کے میں نے آیت کریمہ پڑھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قرآن کریم میرے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے مجھے رات کی. چاشت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چاشت کے وقت کے معنی میں آتے ہیں جب سورج کی حدت اور گرمی اتنی زیادہ ہو جائے کہ آنکھ اس پر ٹک نہ سکے تو وہ وقت چاشت ہوتا ہے. اور رات جب چھا جائے تب اسے کیا کہتے ہیں رات. کہتے ہیں قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے مجھے رات کی تاریکیوں کی. یہ قسم کیا ہے؟ اس میں مختلف علماء کے اقوال ہیں. میں صرف 2 اقوالوں پر گفتگو کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد عید میلاد کا دن ہے. سبحان اللہ. اور مچل کے ضحیٰ سے مراد عید میلاد کا دن ہے.
اور واللیل سے مراد معراج کی رات ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ قسم کھا رہا ہے محبوب تیرے آنے کی بھی قسم اور محبوب تیرے سج کے سنور کے خوبصورت بن کے یہاں سے بارگاہ خدا میں جانے کی بھی قسم. توڑا آیا تو بھی خوبصورت ہے, توڑا یہاں سے معراج میں جا رہا ہے تو بھی خوبصورت ہے. محبوب تیرے آنے کی بھی قسم, محبوب تیرے جانے کی بھی قسم. اور دوسرے اقوال میں فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد مصطفیٰ پیارے کا نور علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مچل کے اور تڑپ کر کے بول دو, کہہ دو سبحان اللہ. دہا سے مراد مصطفیٰ کا نور علم ہے اور واللیل سے مراد دامن افق کرم. بخاری شریف کی حدیث شریف میں آیا, ایک صحابی رسول ہیں وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ. ایسی محفل سجی ہوئی تھی بس وہاں خطاب کرنے والا نبیوں کا سردار تھا. سبحان اللہ. اور محفل میں سننے والے وہ تھے جو صحابی رسول تھے. سبحان اللہ. حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنارے بیٹھ گئے اور یہی طریقہ ہے محفل میں بیٹھنے کا, جہاں جگہ ملے وہاں پر کسی کے گردنوں کو لانگ کر کے مت آؤ, یہی محفل کا طریقہ ہے. لیکن صدر مجلس کو اختیار ہے کہ اگر کسی حکمت کے ذریعے کسی کو بلا رہا ہے تو اس کو اختیار ہے. اور وہاں پہ اختیار کس کا تھا؟ عجاب محفل ہو, مصطفیٰ ہو, صدارت کس کی ہو سکتی ہے؟ صدارت تو ہوگی جو نبیوں کا تاجدار ہے, صدارت تو ہوگی جو نبیوں کا نبی ہے, صدارت تو ہوگی جو اللہ کا سب سے محبوب ہے. سبحان اللہ. فرماتے وابصہ پیچھے نہ بیٹھو, آگے چلے آؤ. حضرت وابصہ فرماتے میں اپنے آقا کے اور قریب ہو گئے. فرماتے اور اوڑے آ جاؤ. میں اور قریب چلا گیا, اور قریب چلے آؤ, اور قریب چلا گیا, پھر کہا اور قریب چلے جاؤ. حضرت وابصہ فرماتے خدا کی عزت سے قسم میں اتنا قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنے سے جا کر کے سٹ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت وابصہ فرماتے مجھ سے آقا نے پوچھا, وابصہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ تم پوچھو گے نہیں؟ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو سوال, تم پوچھو گے یا میں بتا دوں؟ سبحان اللہ. حضرت وابصہ فرماتے ہیں آقا سوال پوچھنے آیا ہو, کیا بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ کہا آقا آپ ہی بتا دے تو کمال ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہی بتا دیں آقا تو کمال ہو جائے. میرے آقا فرماتے وابصہ تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو. سبحان اللہ. ارے دل کے راز کو مصطفیٰ کے سوا کون جان سکتا؟ ارے دل تو دل ہے, اسی سے تو بریلی کے تاجدار نے دمک کے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا, ارے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں. حضرت وابصہ فرماتے ہاں یا رسول اللہ میں یہی پوچھنے آیا تھا. تو 3 انگلی اس طریقے کر کے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ ایسے مارا. فرمایا جو اندر مفتی بیٹھا ہے نا اسی سے پوچھ لو خیر اور شر کیا. شر کیا ہے پتہ چل جائے گا. تو دہا سے مراد نبی کا نور علم ہے اور لیل سے مراد دامن کو کرم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی, میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشواؤں گا. سبحان اللہ. اور مچل کے جو گناہگار اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے صرف وہی ہاتھ اٹھائیں گے. اگر سمجھتے ہو کہ واقعی تم نے گناہ کرا تو ہاتھ اٹھا دینا, شاید شفاعت ہو جائے. باقی میں کسی جو گناہ ہی نہیں کرا تو پہلے ہی شفاعت کا مالک, اب اس کو اس کی ذمہ داری ہو جانی.
اگر لگتا ہے کہ زندگی میں گناہ کرا تو ہاتھ اٹھا کر کے بخشش کے لیے اٹھا. اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا رہے گی بار الہ یہ اپنے آپ کو گناہگار کر رہے تو ہی شفاعت کا وعدہ کرا. آقا فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے. ایک شخص نے پڑھا اپنے انداز میں کہا کہ جس کا مقدمہ قیامت کے دن اللہ کے نبی لڑنے وہ بھلا ہار کیسے سکتا ہے. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہ کہو، یہاں پر وکیل کے معنی مقدمہ لڑنے والے کو، اور وکیل کے کام یہ ہیں جس کا وہ مقدمہ لڑتا ہے وہ جج صاحب سے یہی کہتا ہے جج صاحب میرے موکل نے یہ خطا نہیں کری لہذا اسے چھوڑ دیا جائے. رسول وکیل نہیں ہے، رسول تو شفیع ہے. سبحان اللہ. وکیل یہ صفائی میں کہتا میرے موکل نے حضور یہ غلطی نہیں کری ہے لہذا چھوڑا جائے. شفیع کہتا سب کچھ غلطی کری ہے، شفیع کا آنا دیکھا جائے، میرا آنا دیکھا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انداز کیا ہوگا؟ کہتے جب ہم شفاعت ہو جائے گی تو بریلی کے تاجدار نے کا انداز یہ ہوگی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے محبوب کو اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم. اور مچل کے نہیں سمجھ میں آ رہا، حشر تک ڈالیں گے ہم. ابھی صبح تک ڈال لو یار، میں تو نعرہ لگا رہا ہوں بریلی کے تاجدار. اگر بیدار رہو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. بریلی کے تاجدار نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش میلا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور حضرت امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نقشہ کھینچا ہے حضور کی خوبصورتی کا کہ کلیجے منہ کو آ جائے. فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے گھومتے گھومتے مدینے کی وادیوں کے باہر نکل گئے. ایک قبیلہ آرام کر رہا تھا اور اس کے پاس اونٹیں تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل عرب کو لوگوں کو جانتے ہیں جو حج وغیرہ کر لیے، اگر عرب گئے ہوں گے تو ان کو یہ اچھی طریقے سے پتا ہو کہ اہل عرب سرخ اونٹ کو بہت پسند کرا کرتے. ایک سرخ اونٹ تھی، پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اونٹ ہدیہ کرنا ہے. لوگوں نے کہا ہاں ہدیہ کرنا ہے. اب بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا کہا ہاں بیچنا ہے. پھر کہا کتنے میں بیچنا ہے؟ ہدیہ ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کوئی خریداری کرنے کی غرض سے نہیں آیا تھا، میرا مکان تھوڑی دور ہے، آپ یہ اونٹ ہمیں دے دیں اور میں لے کر کے چلا جاؤں اور تھوڑی دیر کے بعد میں پیسے لے کر کے آؤں گا. اونٹ پکڑا لے کر کے چلے گئے. اور جب ایک دوسرے لوگ جو قبیلے والے تھے تھوڑی دیر سکتے میں رہ گئے، انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہوا. جب تک حضور دکھ رہے تھے ٹکٹکی لگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور جب حضور اوجھل ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ایک شخص آیا تیری اونٹ لے کر کے چلا گیا اور تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب کوئی نقد اونٹ لیتا ہے تو اس کے جگہ پتے نہیں پوچھے جاتے، لیکن جب کوئی ادھار لیتا ہے یا تو بیچ میں کوئی ضامن ہو اور یا تو اس کے جگہ پتے کا معلوم ہو. ایک دوسرے سے کہنے لگے جب تختے سے باہر آئے اونٹ لے کر کے چلا گیا اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک نے کہا اذا تکلم رویک النور، جب وہ بولتا تھا تو اس کے پھول جیسے ہونٹوں سے بات نکلتی پڑتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ بولتا تھا تو خوشبو نکلتی تھی. زندہ باد زندہ باد. اذا تکلم رویک النور من بین الثنایات، جب وہ بولتا تھا تو لبوں سے پھول چھڑا کرتے.
اتنا میٹھا بولتا تھا نا. دوسرے نے کہا اتنا سونا تھا کہ میں اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا, مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا. تیسرے نے کہا اذا ضحکا یتلالو فی الجودا, جب وہ بولتا تھا اس کے دونوں آنکھ سے روشنی نکلتی اور دیواروں پہ چاند جیسا چمکنے لگتا. میں روشنی دیکھنے لگا, مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہو رہا. اتنا میٹھا بولتا تھا, اتنا سونا لگتا تھا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا. وہ اونٹ کہاں لے کر کے چلا گیا؟ اب ایک دوسرے میں مشاورت کرنے لگے. اب اونٹ لے کر کے چلا گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, پیسہ دے گا کہ نہیں دے گا, کوئی ضامن نہیں ہے. تو جو قبیلے کی عورت بیٹھی تھی, توجہ کے ساتھ سنیں, اس نے چیخ کر کے کہا انا ضامنۃ, آپس میں بحث نہ کرو, میں ضامن ہوں, میں ضمانت دے دی, اگر وہ سوڑا پیسہ نہیں دے گا تو مجھ سے پیسہ لے لے گا. لوگوں نے کہا کیا تم مجھے جانتی ہو؟ کہا نہیں میں بھی نہیں جانتا. کہا پھر ضمانت دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب تم لوگ اونٹ بیچ اور خرید رہے تھے نا, میں نے پلو کو ہٹا کر کے ڈولی کے دیکھا تھا, جو اتنا سونا لگ رہا تھا وہ کبھی جھوٹ بولی نہیں. ارے اس کے چہرے کے تاب اتنے خوبصورت تھے, خدا کی عزت کی قسم آج تک اس سے پہلے نہ اتنا خوبصورت جلوہ دیکھا, نہ اتنی خوبصورت کسی کی لہجے میں بات. شاعر نے کہا زلف دیکھی نہ گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی. اتنے میں خادم لے کر کے پیسہ اور کچھ کھجورے لے کر کے آیا. کہا میرے آقا نے کس سے اونٹ لی ہے؟ کہاں میں ہوں, مجھ سے اونٹ لی ہے. کہا یہ کھجورے میرے آقا نے بھیجی تمہاری ضیافت کے لیے. سبحان اللہ, کھجورے کھا لو, اس کی کوئی رقم نہیں دینی, کھجورے کھا لو اور یہ تمہاری رقم ہے. تو ایک شخص نے کہا ارے تمہارا سونا یار رہتا کہاں ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کہا اونٹ نہیں بکی, میں تو خود لٹ گیا. اب صرف اونٹ نہیں بکی, ہم سب لٹ گئے, اس کی ادا پہ مر گئے. اب لے چلو اپنے سونے یار کے پاس تاکہ میرے جلوے میں بھی وہ نور پیدا ہو جائے. اس خادم نے کہا تھا وہیں میرا سونا یار رہتا ہے مدینے میں, آؤ میں لے کر کے چلتا ہوں. جب وہ لوگ لے کر کے گئے, جیسے ہی دیکھا دل کی دنیا بدل گئی. کہتے سونے یار اپنے آپ کا مجھے بھی یار بنا دے, اب اونٹ نہیں بکی, ہم سب تیرے قدموں پہ مر چکے, ہم سب بک گئے. سونے یار مجھے بھی یار بنا دینا. دل کی دنیا بدل گئی, ہاتھ پر بیعت کری اور مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اسی سے تو کہتے ہیں نا یار, زلف دیکھی نہ گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی. اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے. اور خوبصورتی سنو, حضرت ام ماوت, اور چھوٹی چھوٹی حدیث شریف پڑھ رہا ہوں, حضرت ام ماوت کے نام سے مشہور ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, ہجرت کا وقت ہے, ام ماوت کی کٹیا سے گزر رہے ہیں. آواز دی ہے کوئی کٹیا کے اندر, جو کچھ ہو مجھے عطا کرا جائے, مجھے دیا جائے کھانے کے لیے. تو اندر سے آواز آئی, ہم اہل عرب لوگ ہیں, ہم ضیافت کو بڑا ہی فخر سمجھتے ہیں, لیکن خدا کی عزت کی قسم میرے گھر آج کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی ضیافت کروں. میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو ایک بکری کھڑی ہوئی ہے, کیا اس کا دودھ ہم دھولیں؟ ام ماوت فرماتی ہیں آپ جو کچھ بھی ہو مبارک, وہ اتنی لاغر ہو گئی ہے وہ خود سے چل نہیں سکتی, وہ آپ کو دودھ کیا دے گی؟ حضرت ام ماوت سے میرے آقا نے فرمایا اے ام ماوت, آپ اجازت دیں تو میں اس کی دودھ کو دھو سکتا ہوں. کہا میری پوری اجازت ہے, آپ دھولیں, اتنی لاغر ہے دودھ کہاں سے دے گی؟ جیسے ہی اس نے اجازت دی, میرے آقا نے اپنے دستے کرم, دستے فیض, دستے رحمت, دستے عظمت, دستے قدرت,
دستے رسالت، دستے نبوت جیسے ہی بکری کے پشتے انور پر پھیرا، بکری نے پیر پھیلا دیا اور چھاتی میں پورے اللہ نے دودھ کو اتار دیا۔ بکری کے چھاتیوں میں دودھ آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتی برتن لے کر کے آؤ۔ ماوت نے برتن دیے، اب دودھ دونے کا سلسلہ میرے آقا نے شروع کرا۔ ایک برتن بھر گئے، دو برتن بھر گئے، تین برتن بھر گئے، گھر کے اور برتن بھر گئے، اب برتن اور منگائے جا رہے ہیں۔ ماوت نے حتی الامکان یہ کہہ دیا گھر میں کوئی برتن نہیں بچے ہیں، تھالیاں دودھ سے بھر گئی ہیں، گلاس دودھ سے بھر گئے ہیں، گھڑے دودھ سے بھر گئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ماوت کے گھر جتنے برتن تھے سب تو بھر گئے، لیکن چھاتی میں دستے قدرت تو نہیں، دودھ ابھی بھی بچا ہوا۔ یہ مصطفیٰ کے دستے قدرت کا اثر تھا۔ مصطفیٰ نے دودھ کو نوش فرمایا اور پھر وہاں سے آگے کی طرف سفر کر گئے۔ رات میں ابو ماود آیا اور جیسے ہی گھر میں گھسا کہے کوئی سوڑا آیا تھا کیا، اتنا نور کیوں چمک رہا ہے اور مچل کے کہا اتنا میرا گھر چمک رہا، کون آیا تھا؟ ماوت فرماتی کہ ایک مبارک آیا تھا، کیونکہ نام ماوت کو میرے آقا کا پتہ نہیں تھا، اپنے ہی سے نام رکھ لیا۔ ماوت نے کہا ایک مبارک آیا تھا، اور اس کے دو جملے اتنے خوبصورت، بڑی تفصیل نہیں، وہ دو جملے میں کہہ دے رہا ہوں، پوری تقریر کا نچوڑ وہی ہے۔ کتنی خوبصورت لہجے میں اس نے کہا تھا ابو ماوت سے، کہا ایک ایسا سوڑا آیا تھا جو دور سے خوبصورت لگ رہا تھا اور جب پاس آیا تو اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسا سوڑا کہ دور سے بھی خوبصورت تھے اور پاس سے بھی خوبصورت۔ بچے نے کہا تھا مما وہ نہیں بتاؤ گے مبارک نے کس طریقے بکری کے برتن پہ ہاتھ پھیرا اور مچل کے؟ کہا مما وہ نہ بتاؤ گے جو مبارک نے اپنے دست کو بکری پر رکھ دیا تو پورے گھر میں دودھ کی دریا بہ گئی۔ ابو ماوت نے کہا میرے ساتھ دھوکا تم لوگوں نے کرا، مبارک آیا تم نے مجھے نہیں بتایا، آج کے بعد میں دور بکریاں چرانے نہیں جاؤں گا، آج کے بعد میں دور بکریاں، توجہ کے ساتھ سنو، آج کے بعد میں دور بکریاں چرانے نہیں جاؤں گا، جب مبارک آئے گا مجھے بھی بلا لینا۔ سبحان اللہ۔ اور جب شام کو ابو ماوت آتا تو مبارک تو نہیں آتا، لیکن ابو ماوت کہتا ماوت سے کچھ مبارک کے چرچے چھوڑ دو، کچھ مبارک کے بارے میں بتاؤ۔ فرماتی جب وہ آیا تھا نا دور سے تو خوبصورت لگ رہا تھا، جب پاس آیا اس کی نگاہیں نیچی تھی اور نگاہیں نیچی ہونے کے بعد صبح قیامت تک ہو جائے گی، مجھے لگتا اس سے سوڑا کوئی پیدا ہی نہیں ہو۔ اتنا سوڑا لگ رہا تھا، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ سر کے حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آنکھیں نیچی تھی پھر بھی سوڑا لگ رہا تھا۔ اور میری زبان میں سنو گے، عاشق کی زبان، کس کی زبان؟ زور سے پیچھے تک بول دو، سب لوگ عاشق مصطفیٰ ہو کہ نہیں ہو؟ جتنے ہو ہاتھ اٹھا کر کے بتا، سب عاشق ہو نا؟ اب عاشق کی زبانی تمہیں سیدھی زبان میں سمجھاتا ہوں تاکہ تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ ماوت سے روز ذکر مصطفیٰ کروایا جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اور سنی کی زبان، رضوی کی زبان، عاشق کی زبان، ایمان تو نہیں لایا پھر بھی روز وہاں میلاد مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، اس کے گھر میں روز میلاد ہوا کرتا تھا، روز چرچہ مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ میں دور کبھی نہیں جاؤں گا، جب مبارک آئے تو مجھے بتانا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سفر کے دوران ماوت اپنے بچے کے ساتھ سفر میں ہیں تو بچے نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق گھر سے چلے آ رہے، سبحان اللہ، جیسے ہی دیکھا بھائی یا اماں، اے اماں دیکھ جو وہ بندہ چلا رہا ہے اس دن یہی تو مبارک کے ساتھ تھا، ارے میں پہچان رہا ہوں یہی مبارک کے ساتھ تھا۔ دوڑ کر کے ماوت گئی، فرماتی اللہ کے بندے مبارک کون ہے؟
بولو حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کون مبارک؟ کیونکہ میرے آقا کا نام مبارک ہوتا نہیں، ام معبد نے اپنے ہی سے نام رکھ لیا تھا مبارک، تو کہتی مبارک کہاں ہے؟ تو کہا کون مبارک؟ کہا وہ مبارک جو اس دن میری بکری پر دستے قدرت پھیر رہا تھا۔ کہتے وہی تو میرا آقا ہے، سبحان اللہ، وہی تو میرا ماوا ہے، یہی تو میرا ملجا ہے، یہی تو سرور کون و مکان ہے، یہی تو فقر دو جہاں ہے، وہی تو سیاح لامکاں ہے، وہی تو اللہ کے محبوب ہے، نائے غیوب ہے، وہی تو امت کے سہارے ہیں، وہی تو اللہ کے پیارے ہیں۔ ان کا نام مبارک نہیں ہے، ان کا نام محمد عربی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مستق اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ جیسے ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چلو میں تمہیں مبارک کے پاس لے کر کے چلتا اور میں چل کے، سبحان اللہ، آج قسمت کے ستارے بلند ہیں، چلو تمہیں مبارک کے پاس لے کر کے چلتے ہیں۔ یہی کٹیا ہے مسجد نبوی میں میرے آقا آرام فرما رہے تھے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ام معبد اور ان کی بچی کو لے کر کے گئے، جیسے ہی میرے آقا نے دیکھا کہا آنے دو، میرے آقا تو دلوں کے راز کو جاننے والے ہیں۔ آج ایک تو پگلا ہے کہتا اپنی طریقے، میں نے اس سے پوچھا تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے تو چلتے دیکھا؟ ارے اپنی طریقے بشر کہنے والوں، تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا، سدرا پہ جبریل کے آگے چلتے نہیں دیکھا؟ ارے بکریوں کے پیچھے دیکھنے والوں، سدرا پہ جبریل کے آگے کون دیکھے گا؟ ارے ایک ہی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تم نے حضرت یوسف کو پریشانی میں تو صرف دیکھا، اور تم نے نہیں دیکھا کہ مصر کا تاجدار بننے والا ہے۔ سبحان اللہ، ارے صرف بکریاں چرانے والے دیکھنے والوں، اپنی طریقے بشر کہنے والوں، تم نے ایک ہی چیز دیکھی، کبھی سدرا کا واقعہ پڑھ لیتے تو سمجھ جاتے۔ ارے تم تو چھوڑو، سید الملائکہ حضرت جبریل نہ ہوتے، ان کی مثل تو سید الملائکہ نہ ہوئے، تمہاری کیا بساط ہے؟ سدرا سے آگے گئے، اور ام معبد جب وہاں پہنچی میرے آقا نے فرمایا آنے دو۔ جب آئے تو پاس میں بیٹھ گئے، ام معبد سے پوچھنے لگے سب حال خیریت تو ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کہا آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کہا جس دن سے آپ کو دیکھا ہوں دوبارہ دیکھنے کا میرے سوڑے مبارک آپ کو دل دیکھنے میں قرار نہیں مل رہا۔ تب سے بس رات کو صرف آپ ہی کے چرچے ہوا کرتے، صرف آپ ہی کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، صرف آپ ہی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ کتنے دن سے تلاش کر رہی تھی مبارک کہاں تھے آپ؟ آج زیارت ہو گئی، کبھی میرے گھر پھر سے تشریف لائے، میرے آقا نے دعائیں دی، شفقت بھرے ہاتھ دیے، دعائیں دی، ام معبد واپس آئی تو راستے میں بچے اور اس کی ماں آپس میں مشاورت کرنے لگے، اماں ابا کو کون بتائے گا؟ ابا کو کون بتائے گا؟ تو کہا میں کیسے بتاؤں گی، پھر مجھ سے سوال ہوگا۔ تو اس کے بچے نے کہا تھا اماں ہم پہلے بتا دیں گے، مبارک کے دوست کو تو پہلے ہم نے دیکھا تھا، ہم بتائیں گے۔ آج مبارک سے ملے ہیں، آج دل کی دنیا بدل گئی۔ ابھی بتانے کی جو بات چھوڑو، جیسے ابو معبد گھر میں آیا کہا پھر سے آج گھر میں نور چمک رہا ہے، اس کا مطلب مبارک پھر آیا تھا۔ معبد نے کہا تھا نہیں آج مبارک نہیں آیا تھا، کہا پھر بھی تو تیرے چہرے چمک رہے ہیں، پھر بھی تیرے چہرے پر نور برس رہے ہیں، تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تو نے مبارک سے ملاقات کری ہے۔ کہا مبارک میرے گھر نہیں آیا تھا، لیکن آج میں نے مبارک کا گھر ڈھونڈ لیا، آج میں نے مبارک کا گھر ڈھونڈ لیا، میں مبارک سے مل کر کے آ رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو، جتنا کہنا تھا ابو معبد نے کہا، اب میرے سینے پھٹ جائیں گے، میرے کلیجے باہر آ جائیں گے، اے مجھ
پر احسان کرنے والوں سنو، مجھے مبارک سے ملا دو ورنہ یہ کلیجے منہ سے باہر آ جائیں گے۔ اب دیکھے بغیر دل کو قرار نہیں ہے، جس کے چہرے کے اندر وہ تاب ہے کہ جن گلیوں سے گزر جائے گلیاں مہکنے لگتی ہیں۔ ام معبد نے دیکھا چہرہ چمکنے لگا تھا، ابو معبد بھی اس کی بارگاہ کی غلامی چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ابو معبد ہی نہیں بلکہ اس کی سات نسلیں بھی خوشبودار پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو معبد گئے، دست قدرت رکھا، اللہ کے نبی نے وہ عطا کرا تو تواریخ میں پڑھو تو ختم ہوئی، اور پوری حدیث شریف میں یہاں میں پڑھوں، بخاری ترمذی کیا پڑھوں، یہ ہم رسول کی امتی ہے، اسی کا شکر ادا کرتے رہے پوری زندگی تو بھی کم ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم رسول کی امتی ہیں، ہم رسول کی امتی ہیں۔ نبی انتظار کرتے رہے آج کی رات کا۔ حضرت خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول کو بھیج دے۔ کسی نے کہا لیس بفضل ولا بغیر، جو آنے والا ہے وہ شروع نہیں ہوگا، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، وہ نور بانٹنے والا ہوگا، بس وہ آیا ہی جا رہا ہے، بس وہ آیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے تو جانے سے پہلے لوگوں کو نام بھی بتا دیا، لوگوں میں جا رہا ہوں، اور فرمایا جو آنے والا ہے مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیے، آج جو آنے والا ہے اس کا نام احمد۔ 12 نبی منتظر رہے امت مصطفیٰ میں پیدا ہونے کے لیے، نستورہ راہ انتظار کرتا رہا، یہی وہ وقت تھا۔ ابھی سے کچھ دیر کے بعد نبی منتظر رہے، 12 نبی منتظر رہے، نستورہ راہ انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہ انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی وہ وقت یاد کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہو گئی۔ نبی انتظار کرتے رہے، حضرت عیسیٰ انتظار کرتے رہے، ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے رہے۔ تم نے تو کیا کرا، تم نے تو کوئی انتظار بھی نہیں کرا۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سنو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، ایک پادری کے پاس چلے گئے، حق کی تلاش کی، ان کو گھر سے باہر نکال دیا گیا ان کے ماں باپ نے، تلاش کرتے کرتے ایک پادری کے پاس پہنچ گئے، پوری زندگی اس کی خدمت کری، پوری زندگی اس کی گویا بھی لی، لیکن جب وہ وقت قریب آیا تو اس پادری نے کہا اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ یہاں میں تجھے رکھوں، تو یہاں سے غموریہ چلا جا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تیری مدد کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میں وہاں سے غموریہ چلا گیا، اور غموریہ جب میں گیا تو پوری زندگی اس کی خدمت کری، پوری زندگی اس کی گھونٹیاں بنی، لیکن جب اس کا بھی آخری وقت آیا تھا تو اس نے کہا اے سلمان اب کوئی نہیں بچا جس کے پاس میں تجھے بھیج دوں، اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے بھیج دوں۔ اے سلمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سنو، پادری نے کہا اے سلمان اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے بھیج دوں اور تیری مدد کرے، لیکن یاد رکھو نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے آنے والے ہیں۔ تو پریشان نہ ہو، اب تو یہاں سے ہجرت کر کے یثرب چلا جا، وہی محمد عربی کی ہجرت گاہ ہوگی، چلا جا وہاں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے کوئی نشانی بتا دو، میں پہچانوں گا کیسے کہ وہی نبی آخر الزماں ہے، میں پہچانوں گا کیسے کہ وہی رسول کا رسول ہے، میں پہچانوں گا کیسے کہ وہی نبیوں کا سلطان ہے۔ تو اس پادری نے کیا کہا تھا، پہلا وہ کہ جو کوئی بھی نبی ہوتا ہے وہ کبھی صدقہ نہیں لے گا، سبحان اللہ۔ فرمایا اور کوئی نشانی بتا دے میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ فرمایا دوسرا یہ کہ جب کوئی ہدیہ دے گا تو نبوت مصطفیٰ میں رہنے والا کبھی ہدیہ رد نہیں فرمائے گا، اور کوئی نشانی بتا دے، اور بھی آخری نشانی سنو کہ جو نبی ہوگا نا اس کے پشت انور پہ اللہ نے مہر نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشق تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں یثرب کی جانب جانے والے قافلے میں شامل ہو گیا اور ان لوگوں نے مجھے پکڑ کر کے غلام بنا لیا، لیکن مجھ پر احسان کرا، مجھے بیچا تو مدینے کی گلیوں میں لے جا کر۔ فرماتے کہ جب میں وہاں پر تھا تو ایک کھجور کی باغ میں کھجوریں توڑا کرتا تھا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا جب ہر طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگی، سبحان اللہ، ہر طرف سے چرچے ہونے لگے، ہر طرف سے خوبصورت وادیاں آنے لگی تھی، ہر طرف سے خوشبو مہکنے لگی تھی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نے چھلانگ لگا دی، جیسے ہی دیکھتے کیا ہیں کہ شاید اب مصطفیٰ کے آنے کا وقت ہے، جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی تھی جو میرا کھجور کی باغ کا مالک تھا مجھے پکڑ لیتا ہے کہ شاید اس کو لگا کہ میں بھاگ رہا ہوں، جیسے ہی اس نے مجھے پکڑا تو میں نے کیا کہا، اے میرے پیارے میں غلام تو تیرے ہی ہوں، میں بھاگ نہیں رہا بلکہ میں جسم سے غلام تیرا، دل مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہے، دل محمد کا غلام ہو گیا ہے، میں بھاگوں گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں جو اس کی باغ سے کھجورے لے گیا تھا صدقے کی نیت سے تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرا صدقے کی نیت ہے، میرے آقا نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی، میں بھی سوچتا تھا وہ بھی نشانی پوری ہو جائے تو مانوں، وہ بھی نشانی پوری ہو جائے تو مانوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں تھوڑی سی اور کھجوریں توڑا اور لے کر کے نیت ہدیہ کی تھی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، ہدیہ ہے حضور، میرے آقا نے اسے ایکسپٹ کر لیا، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے بس ایک ہی نشانی بچی تھی، میں نے سوچا کہ اب سونا یار وہ بھی دکھ جائے تو بھی میں مان لوں۔ سلمان فارسی فرماتے میں ایک دن کھجوروں کے باغ میں چھرمٹ میں اس خیال میں تھا کاش کہ میرے آقا میری کھجوروں کی باغ میں آ جائے، میرے دل کی دنیا بدل جائے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا پیچھے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، پیچھے سے خوشبوئیں آنے لگی، میں نے سوچا یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے، میں نے پیچھے دیکھا تو نبیوں کا سلطان موجود تھا، وہ موجود تھا جو تاجداروں کا تاجدار ہے، وہ موجود تھا جو نبیوں کا سلطان تھا، وہ موجود تھا جو رسولوں کا تاجدار تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں آئے، جیسے میں نے دیکھا میں نے اپنے آقا کے پیچھے رہنا منظور کیا، میرے آقا آگے آگے چل رہے تھے، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور میرے دل میں یہ خیال تھا ایک ہوا کا جھونکا چل جائے، ایک ہوا کا جھونکا چل جائے اور چادریں ہٹ جائے اور میں زیارت نبوت مصطفیٰ کی مہر کی کر لوں۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، میرے آقا میرے دل کے ارادے سے جو ہے معقول ہو گئے، جان گئے کہ میرے دل میں کیا چل رہا تھا۔ فرماتے ہیں فَعَلْقَ إِلَيَّ رِدَاهُ، اور اپنی چادر اٹھا کر کے ادھر رکھ دیا، فَعَلْقَ إِلَيَّ رِدَاهُ، وہ چادر ادھر رکھ کر کے کہا اے سلمان انظر إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، آ کر کے دیکھ لے جو پادری نے بتایا تھا۔ میں نے دیکھا مصطفیٰ کے پشت انور کے بیچ میں وہ مہر نبوت مصطفیٰ کی عطا کری گئی، میں نے اس کی زیارت کری۔ ایک بزرگ تھے فرماتے محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، فرماتے محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کی ہم کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، یا ان کا غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اپنے مقدر پر قربان جاؤ میرے نوجوانوں کی، آج ہم لوگ چند لمحے یہاں پر حاضر ہوئے، تم نے کیا کرا؟ کچھ بھی نہ کرا۔ ہم تو کتنے خوش نصیبی، پوری زندگی اس کا شکر ادا کرو گے تو نہیں ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، سلمان فارسی نے انتظار کرا، ابو ہریرہ انتظار کرتا رہا، سب انتظار کرتے رہے، لیکن ہماری خوش نصیبی کیا تھی؟ جیسے ہی ہم دنیا میں آئے، میرے
والد مسجد کے ایک امام صاحب کو لے کر کے آ گئے، جیسے ہی میرے کان نے کہا مبارک ہو تم محمد کے غلام بن کر، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر کے آئے۔ اتنی خوش نصیبی تمہیں کہاں ملے گی نوجوانوں؟ قربان جاؤ اپنے مقدر پر، کہ ہم اپنے مقدر پر قربان نہ جائیں؟ جس نبی کا انتظار نبی کرتے رہے، جس نبی کا انتظار مجھ سے قبل زمانے میں لوگوں نے کرا، ترستے رہے، گھبراتے رہے، لیکن ہمیں ایسا ملا کہ ہم پیدا ہوئے، مسجد سے امام صاحب آگئے کہ مبارک ہو، کہا کیا ہوا؟ کہ تم محمد کے غلام بن کر گیا۔ اس وجہ سے اپنے مقدر پر قربان جاؤ۔ وقت تو بہت زیادہ نہیں تھا، جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا میں آپ کی جانب پہنچانے کی پوری کوشش کرتا رہا، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں خدا کی عزت کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا میرے باتوں کو، میں نے یہ کہا نہیں ہے کہ آج کی رات کی یہ اہمیتیں ہیں، یہ میری زبان صرف تھی، کہا تو وہ جس رسولوں کا تاجدار ہے، اس نے کہا اس رات کو جو مانگو گی اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا۔ اس وجہ سے آج کی رات ابھی جا کر کے سو مت جاتے جانا۔ ایک آخری بات سن لو، وقت تو جتنا دیا تھا اس سے زائد ہو گیا، میں آپ سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں یہی اسٹیج پر، اگر آپ کا زیادہ وقت لے لیا ہو تو میں قیامت کے دن نہ پکڑ، یہی جتنا پکڑنا ہوگا پکڑ لینا۔ آخری بات سن لو، جو یہ لمحے آنے والے ہیں نا، ابھی جاؤ گے تو ہوتا کیا ہے کہ ابھی گئے نیند کا غلبہ لگا سو گئے، ابھی میری بات سن لو، شاید پتہ نہیں دوبارہ کبھی مجھ سے ملاقات ہو نہ ہو، پتہ نہیں زندگی کہاں تک ہے، یہی وہ وقت ہے، یہی جو آپ نے پوری محنت کر لی ہے نا، اب بس تنخواہ لینے کا وقت باقی ہے، اب وقت لے ہو گیا نا، اب بس تنخواہ لینے کا وقت ہے، تنخواہ کے ٹائم بھاگنا نہیں، یہی جو صبح صادق آئے گی نا ایسے دامن کو پھیلا لینا اور دعا کرنا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سپانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اتنا کہہ دینا خدا کی عزت کی قسم، میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے کہا اور ہاتھ نیچے نہیں آئے گا اور اللہ تمہاری نسبتوں کو پوری فرما دے گا۔ آمین۔ پھر فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھنے کا جو جس کا جو کام ہے وہ اپنا کرتے رہنا۔ دوسری بات ہے یہ کہ یہ جو فجر کا وقت ہے نا بابو، نماز کا اتنا افضل ہے، لوگ آج ہماری قوم کے لوگ، سید صاحب بہت پریشان ہے، دونوں تعویذ دے دیا، ایک تو ہم تعویذ سے پریشان ہیں، مولوی پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھ لیا ہے، سمجھ گئے؟ بہرحال سب اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، میں اس کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، بس صرف بتانے کا مقصد یہ ہے رزق کی تنگی جو ہو رہی ہے نا، فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا وہ رزق کا وقت ہوتا ہے، تو بولو کیا میری بات آپ لوگوں کو صحیح لگی کہ نہیں لگی؟ کتنے لوگوں کو لگی؟ سب کو اچھی لگی نا؟ تو کوئی میری بات تو مانو گے یار، مہمان کی بات تو مانو، مہمان کی بات تو ماننا چاہیے، اور مہمان کی خدمت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں تو آپ کا مہمان ہی ہوا نا، کچھ مانگوں دو گے؟ زبردستی مت اٹھانا یار، حاجی صاحب کہتے جبرے ہی اٹھا دو، اب پتا چلا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت کہتے 11,000 دے تو کل حاجی اٹھوائے رہے، ہم تو اٹھاتے نہیں نہ رہے، تو جو مجھ سے محبت کرتے صرف وہی ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں گے، میری بات کا جواب دیں گے۔ تقریریں پوری زندگی ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھ سے پہلے بھی لوگ آئے، مجھ سے بعد بھی لوگ آئیں گے، تقریریں ہوتی رہیں گی۔ تقریروں کا مقصد یہ ہے اس سے حاصل کیا ہوا، چلا چلا کر کے تقریر کرنے سے کوئی معاملے نہیں ہے۔ مجھے اتنے لوگوں میں سے بتاؤ کس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ سبھی کو لگتا ہے، اور اپنے بچوں سے کس کو پیار ہے؟ سبھی کو قریب ہوگا۔ مجھے بتاؤ اگر اپنے بچوں کی تم خوشیاں چاہتے ہو تو فجر کی نماز کل سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کرو گی کہ نہیں کرو گے؟ بولو انشاءاللہ، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اور صرف فجر ہی نہیں ظہر بھی، انشاءاللہ زور سے بولو، صرف ظہر ہی نہیں عصر بھی، عصر ہی نہیں مغرب بھی اور عشاء بھی، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ پیارے نوجوان علماء تھے اور بول رہے تھے میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، جب بھی سوال جواب ہوں گے تو پہلے تمہاری نمازوں کے ہوں گے، اب اس پہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پیارے نوجوانوں تقریریں کرانا یہ بھی اچھی بات ہے،
لیکن تقریر سے کچھ لے کر کے جانا یہ اس سے بھی اچھی بات. میں چلا جاؤں گا ابھی تقریر کر کے, نعرہ تکبیر لگا, سلام پڑھا, مٹھائی کھائے, آگے چلے. یہ تقریر نہ بابا, مجھے مت بلانا, میں ایسی تقریروں کو بالکل نہیں پسند کرتا. میں تو ویسے بھی خانقاہی لوگ ہوں, مجھے تو غصہ لگ جاتی ہے. چلا چلا کے تقریر کرنے سے کوئی مطلب نہیں, کہ اپنے اپنے انداز ہیں. لیکن یاد رکھنا, تقریریں رات بھر جو جگے ہو نا, یہ جگنا جب کامیاب ہوگا جب ابھی فجر کی نماز پڑھ لو گے. اور ہمیشہ نماز پڑھتے حاجی صاحب ہیں, اور میں جب نمازی ہو جاؤ گے نا, میں یہیں سے منبر نور سے بیٹھ کر کے دعا کروں. یہ کوئی تختہ نہیں ہے. جب تختہ تھا تب تختہ تھا, جب کبھی تختہ تھا تب تختہ تھا, اور جب یہ نسبت مصطفیٰ ہو گئی تھی تو تختے کی بھی عظمتیں بلند ہو گئی. اب یہ تختہ نہیں منبر نور ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تختے کو نسبت ہو جائے تو منبر نور بن جاتا. ارے تم تو امت محمدی ہو, تمہیں نسبت ہو گئی تو اللہ ولایت پر بھی منصب پر فائز فرما سکتا ہے, قطبیت پر بھی فائز فرما سکتا ہے, عالمیت پر بھی فائز فرما سکتا ہے, تمہیں بہترین عطا دے سکتا ہے. اس وجہ سے نماز پڑھو, اللہ کے خوف سے ڈرو, نبی سے محبت کرو. باغ با جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے, اسلام زندہ باد, پائندہ باد. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ, جو کچھ بھی کہنے سننے میں یا جذبات میں آپ کو سننے یا میں اس سے کہنے میں کوئی غلطی ہو, کہ اللہ تجھے اسی نبی کا واسطہ جس کے صدقے میں تو نے کائنات کو پیدا فرمایا, ہماری غلطیوں خامیوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام زندہ باد, پائندہ باد. السلام علیکم.